احتشام صاحب، آپ کی آج کی پیس بورڈ میٹنگ سے کیا توقعات ہیں اور پاکستان کس حد تک جو ہے کنسیشنز لے سکتا ہے غزنز کے لیے؟ دیکھیں، ہم نا دو بڑی چیزیں جو ڈسکس ہونی ہے اور فائنلائز ہونی ہے. اصل تو بات وہی ہے نا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جی یہ جو سیز فائر ہوئی ہے اس کو کیسے کنسولیڈیٹ کرنا ہے. اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ بھی اور میرا خیال ان کی حکومت پہ بھی بڑا بوجھ ہے. بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ جی سیز فائر ہو چکی ہے، اس کے باوجود وائلیشن کتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں. لوگ روزانہ کی تعداد میں مارے جا رہے ہیں، لوگوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے. یہاں تک کیا کہ تمہیں بتاؤ ڈاکومنٹ تمہاری زمین کدھر ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری ہوگی جو ملٹی بلین ڈالر اپنا ریکنسٹرکشن پلان ہے اس کو منظور کیا جائے گا. اب تیسری بات جو بہت بحث میں آئی، ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، میں بھی ان سے پوچھوں گا، میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے. دیکھیں، ہم نے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات، میرا خیال ہے وہ تو اس وقت اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. نہ اس وقت کوئی بات ہو رہی ہے، نہ ایسا کوئی سلسلہ بن رہا ہے. ابراہیم اکارڈ پہ عمل کی بات اس وقت ہو سکتی تھی جب یہ غزہ والی لڑائی نہ ہوتی اور یہ سلسلہ اسرائیل کے ساتھ نہ ہوتا، جس پہ سنا ہے سعودی عرب بھی ناراض ہے. اس وقت تو معاملات بڑے قریب چلے گئے تھے. اب وہ معاملہ بہت دور چلا گیا ہے تسلیم کرنے والا. اب سوال یہ ہے کہ جی جو ایشورنسز پاکستان مانگ رہا ہے، جو بہت خبریں آئی ہیں کہ جی کمٹ کیا جائیں گے پاکستان کے ٹروپس وہاں پہ، پھر کیا ہوگا. کچھ باتیں ڈاکٹر صاحب نے بتائیں. دیکھیں، جو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو پتہ چلتا ہے ہم نا، اس میں تو یہی ہے، سیدھی بات ہے کہ جی مینڈیٹ کیا ہوگا، یا آئی ایس ایف کا مینڈیٹ کیا ہوگا. اور یہ کلیکٹیولی 8 ملک جائیں گے. ابھی تو بتائیں گے کس نے کتنے ٹرپ دینے ہیں. 20,000 پہلے کہے تھے بہت پہلے انڈونیشیا کے صدر نے، ابھی بھی خاموش ہو گئے ہیں. وہ بات ابھی تک کہاں گئی ہے کہیں نہیں پتہ ابھی تک. تو ابھی تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی بلیک اینڈ وائٹ. امریکن کو بھی پتہ ہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ یہ فیلڈ مارشل نے بڑا واضح طور پہ میونخ میں یہ بات بتا دی ہے مارکو روبیو کو کہ آپ کو پاکستان کے ڈومیسٹک حالات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کا ہم فیصلہ کرتے ہیں تو پبلک اوپینین کتنی تیزی کے ساتھ بدلتی ہے. اور یہ ہم کبھی بھی رسک نہیں لیں گے کہ اس طرح کر کے بغیر کوئی امبریلا کے، بغیر کسی طریقہ کار کے فوج وہاں بھیج دی جائے. اور پھر آپ اگر بیٹھ کے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جا کے ڈسارم کریں گے باقیوں کے ساتھ مل کے، تو ایسا نہیں ہوگا. اس کی ابھی نوبت نہیں آئی. بنیادی طور پر تو یہ کہ ریکنسٹرکشن کیسے سٹارٹ ہو. اور پھر یہ کہ ویسٹ بینک کو جو انیکٹ کرنے کی بات ہو گئی ہے نیتن یاہو کی طرف سے، اس پہ بڑا غور ہو رہا ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، ہم نے دیکھیں چند دن پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے. ایک سابق وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، ان کا نام ہے نٹالی بینٹ. یہ وہاں پہ گئے وہاں پہ، اور یہ جو ایک میٹنگ ہوتی ہے، جتنی وہاں پہ یو ایس میں جیوش کی تنظیمیں ہیں ان کے صدور کو بلایا گیا وہاں پہ کیا چیزیں طے ہوئی. دیکھیں، ایک طرف نیو یارک ٹائم آج لکھ رہا ہے کہ یہ نیتن یاہو احمق بنا رہا ہے. بڑا لفظ کیا کہ ہی از میکنگ فول ٹو ٹرمپ، اور جوش کمیونٹی کو بھی احمق بنا رہا ہے وہاں پہ. دوسری طرف وہ کمیونٹی کے لوگ وہاں پہ یہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ جی اب ہمارے لیے تو مسئلہ بڑا کوئی نہیں ہونا چاہیے. بڑی حد تک ایران نیوٹرلائز ہو گیا. اب آ کے رہ گئے ہیں پاکستان اور سعودی عرب. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سعودی عرب، پاکستان اور ترکی مل کے ایک نیا ڈیفنس پیکٹ بنائیں گے، اور ایک نئی، وہ بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سنی فورس دنیا میں بنائی جا رہی ہے. سنی کا لفظ یوز کیا جا رہا ہے. تیسری بات امپورٹنٹ ہے آمنہ کہ دیکھیں، ایک طرف تو اسرائیل کو تکلیف ہے اس بات پہ کہ ترکی، اس کا تو انہوں نے منع ہی کر دیا. پاکستان پہ بھی ان کے اعتراضات ہیں. ہندوستان کو بہت زیادہ اعتراض ہے. ہندوستان کو آپ دیکھیں ان کا کیا تعلق واسطہ ہے ان سے. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پیس بورڈ، یہ غزہ کے معاملہ ختم ہونے کے بعد پاکستان دوبارہ کسی طریقے سے پیس بورڈ میں لے جائے گا اس کو کشمیر کے مسئلے میں، کیونکہ وہ پیرلل یونائٹڈ نیشن کے وہ ایک ادارہ کھڑا کیا جا رہا ہے. تو وہ ایک ان کی مخالفت ہو رہی ہے. عام طور پہ تو لوگ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک مڈل پار بننے کی ایک توقع کر رہا ہے، اور اس کو ایک بڑا گلوبل ریجنل سطح پہ پاکستان سے وہ توقعات کی جا رہی ہیں، ایک بڑا رول دیا جا رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.